عزیز فیوریٹ مرتد ایڈم سیکر صاحب کی بہت بہت استقبال ہے سر. جناب بہت بہت دھنیہ واد ہے، آپ نے ہمیں اپنے اس بہترین سے پروگرام میں مدعو کیا. او ہو آپ کا پیارا حضرت علامہ مفتی عالم دو جہاں آقائے مولائے کائنات حضرت ایڈم سیکر تشریف لا چکے ہیں. حفیظہ اللہ. یہ ساری تعریفیں خود کرتے ہیں. سر تالیاں. سر دیکھیں میں سنت نبوی پہ عمل کر رہا ہوں. ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی تمام تعریفیں خود ہی دی تھی نا، کسی اور نے تو نہیں نہ دی تھی. تو بھائی میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں، مسئلہ کیا ہے کسی کو؟ اچھا اس کو ڈسکشن کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں ایڈم. عمر صاحب یا تو وہ آیت پیش کرے یا تو میں نے جو آیت بتائی تھی اس پہ میں آپ آپ کو کو کیا بتاؤں یہ اعتراض ہے کون یہ سی ایڈ ڈھونڈ بتائیے. رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ کون سی ایڈ ڈھونڈ رہے ہیں. یہ اب خود بتا دو ڈھونڈ چلو کر دونوں لائیں کا گے. اب کام ہلکا کر دو. میں تو خود اللہ میاں ہوں نا، میں بتایا تھا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. سر یہی ڈھونڈ رہے ہیں نا؟ ہاں 2 کی 190 ڈھونڈ رہے ہیں سر، کھول دیں. ارے یار کیا کیا بتا رہے جب سے. سر میں کہہ رہا ہوں سر میں بتایا نا آپ کو سر، میں یہ لوگ جس اینگل پہ سوچتے ہیں، جس اینگل پہ بیٹھے ہیں، اس اینگل سے 4 سٹیپ آگے میں بیٹھا ہوں نا. جی بھائی آ گئی. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا اب میں ان کا موقف بھی دوں. ان اللہ لا يحب المعتدین. اب ان کا موقف یہ ہے کہ لڑائی صرف اسی سے کرنی ہے جو آپ کے ساتھ لڑائی کرے گا، ورنہ نہیں کرنی. یہ ان کا موقف ہے، یہ گیم بنانا چاہ رہے تھے یہ. سر میں سر پوچھ ان کی لیتے ہیں نا، حجت ہی میں دیتا ہوں سر. پوچھ لیتے. جی جناب یہی ہے آپ کا موقف. ہاں ٹرانسلیشن کیجئے تھوڑا. اچھا چلیے میں ٹرانسلیشن بھی کر دیتا ہوں. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آگے ختم ہو گئی. آگے ابھی اور کیا کیا میں پورا خود بناؤں کیا پیراگراف پڑھنا آیات؟ ابے بھی خود ہے، بنا کے بتاؤں؟ ہاں ابے بھی ہے نا کیا ہے؟ اس کے بعد. اچھا بعد والی آیت پڑھنے بولو نا آپ. میرے کو لگا آیت ختم ہو گئی، اس کے آگے میں بناؤں. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. جی یہ بھی پڑھ دوں. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. جی ہاں فائن انتہو فائن اللہ غفور رحیم. تو یہ آیت بھی ہوئی. تو اس آیت میں، ان 2 آیتوں میں، اور آپ نے جو سورہ توبہ والی آیت پڑھی اس میں کنٹریڈکشن ہے کہ نہیں؟ نہیں بالکل یہاں پہ بتایا کانٹرڈکشن جا نہیں ہے. کیا بالکل. اچھا مطلب آپ کہہ رہے کہ کانٹرڈکشن ہے. نو اٹس گریٹ ایکچولی. ایڈم یہ تو بہت اچھی بات ہے. عمر وہی نہیں صاحب یار، آپ اس یہ کو کہنا اپنی چاہ رہے ہو حجت رکھ کانٹرڈکشن دے، ہے؟ اس کو اپنی حجت رکھ دے یار ایک دم. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہے کہ نہیں؟ نہیں ہمیں نہیں نہیں آپ کا سمجھ کیا آتی، آپ موقف بتائیں ہے؟ گے. نہیں آپ بتائیے نا کنٹریڈکشن ہے کہ نہیں. ارے یار ایک میں آپ پیش کر رہے ہو آیت، آپ کو اپنا موقف بتانا ہے پہلے. آپ کیا مانتے ہیں کانٹرڈکشن ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں چلیے میں کچھ بھی نہیں مانتا ہوں. میں مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے. آپ کیا مانتے ہیں؟ بھائی آپ جب کچھ نہیں مانتے ہو تو بحث کس چیز کی کرنے کے لیے آئے ہو؟ نہیں آپ یار سے بھائی پوچھ رہا ہوں بھائی آپ کو انڈیا میں نظر آ رہا ہے؟ امب کتنے روپے کلو ہیں اس وقت؟
अभी आम का सीजन खत्म हो गया भाई, अभी अभी आम का कीड़े वाले आम सीजन ही मिलेंगे नहीं है। आपको। वही तो कह रहा हूँ, वो जो स्टोर पड़े हुए आम है वो कितने रुपए किलो है इस वक्त भाई? सुनो भाई, मिलेंगे कम से कम 120 130 का होगा। भाई अम्ब कितने रुपए किलो है भाई? इंडियन भाई कितने रुपए किलो है? अरे भाई सुनो ना, अच्छा भाई मैं 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 एक सवाल कर रहा हूँ, वो तो उसका जवाब तो दे दो यार। अम्ब जो है वो कितने रुपए किलो आजकल मिल रहे हैं स्टोर वाले? बड़ा सस्ता मिल रहा है इसलिए हर कोई उठा के ला रहा है। यार मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बात मैं का आपको जवाब दो। बोलूंगा हजरत, मैं आपको बोलूंगा आप ऐसा करें कि वहां जाके कुछ अम्ब खरीद लें और अपने घर ले जाएं। डिबेट शिबेट करना आपके बस का रोग नहीं है। नहीं, बस का नहीं है कि नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा। तो यार अभी असल मैं जो हुज्जत पे पूछ आना, रहा हूँ, अपनी हुज्जत तो देना। हाँ, तो आप लोग सवाल का जवाब देने से डरते हैं। सवाल मैं पूछ ये रहा हूँ कि आपको कोई कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा है कि नहीं? सर नहीं, हमें कोई चीज नजर नहीं आती, हमें आपके जो स्कॉलर्स कहते हैं वो नजर आता है। आपके स्कॉलर जिसको कंट्राडिक्शन इस नहीं मानते, आयत में वो क्या बताया मानते गया हैं वो मैं बताऊं? कि जो तुमसे लड़े, सुनो 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 सुनो, हाँ अब सब आया ना मेरी असल बात मुद्दे सुनो। पे, इस आयत में अब मुद्दे पे बताया आया। गया, हाँ, इस आयत में बताया गया जो तुमसे लड़े तुम हम्म उनसे लड़ो, ओके। ठीक है। हम्म और वहां की आयत में क्या बताया गया था कि अहले सीधे किताब जाके से मार दो जंग करो, सबको। ठीक? हाँ ठीक है। हम्म तो दो आयत दो तरह की हो गई ना, हम्म या एक ही तरह की? आपको सर स्कॉलर्स इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, स्कॉलर की बात छोड़ो ना, कुरान की बात करो। सर कुरान की तफसीर मैं बनाऊंगा, तुम बनाओगे, या स्कॉलर से बनाई हुई है? स्कॉलर की बात मानोगे ना तो ठीक है, चलो स्कॉलर की बात तो ही मैं ये कह मानेंगे। रहा हूँ कि आपके स्कॉलर्स ने तो इस आयतों की तफसीर क्या बनाई हुई है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। वो मुझे पता नहीं है, मुझे तो जो फिर पता आप यहाँ है पे वो अम्ब मैं लेने बाद आए में हैं, बताऊँ। आप यहाँ पे अम्ब लेने आए हैं, आपको ये नहीं पता आपके अच्छा स्कॉलर्स ने इनका, क्या तफसीर बनाई है? एडम, अगर नहीं, इनको तो तफसीर साहिल में भाई नहीं बात जाना है करने तो हम सिर्फ फिर कुरान से ही बात करेंगे, ये अपना मौकफ रखे। ठीक है, तफसीर ले लो, लेकिन मेरा ले लेते कहने हैं। का मतलब यह है कि दोनों आयतों में तारुज नजर आ रहा कि नहीं? नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इन दोनों आयतों के दरमियान, मैं बता देता हूँ, इन दोनों आयतों के दरमियान तकरीबन 9 साल का डिफरेंस है। अच्छा, तकरीबन ठीक है, 8.5 साल भी चलो। हो सकते हैं, 8.5 और 9 सालों का फर्क है। कुरान के अंदर जो अच्छा आयतें ठीक आपके पास आ रही हैं, ये आयतें आ रही हैं मौका के हिसाब से। जब आप 13 ठीक है, साल तक मक्का के अंदर थे तब तो कताल की कोई आयतें नहीं आई थी, ठीक है। तब ठीक, तक तो आपके पास जहाद फर्ज ही नहीं था, कताल फर्ज ही नहीं था, आपको डिफेंस करने से भी तकरीबन तकरीबन रोक दिया गया था। जब आप मदीना में आए थे शुरू शुरू में आपको डिफेंसिव आयतें नाजिल की गई थी कि आप अब डिफेंस कर सकते हो, सामने से जाके ठीक, लड़ाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ठीक, सामने से जाके लड़ाई करने की आयतें आई थी। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 सीधी सामने से जाके लड़ाई करने की आयतें हैं दोनों चैप्टरों में। ये सेकंड लास्ट और थर्ड ठीक, लास्ट चैप्टर है बेसिकली। ठीक है। तो अभी आपके बात पास सुनिए। जो प्रोग्रेशन, अब बात सुनेंगे नहीं आप, आपने कान बंद किए हैं इस वक्त। आपके पास प्रोग्रेशन के अंदर ये आयात हैं और आपके स्कॉलर्स इस चीज को मानते हैं। तो इसमें कंट्राडिक्शन इसी वजह से वो लोग इनको कंट्राडिक्टरी आयात नहीं बोलते, वो प्रोग्रेशन ऑफ इस्लाम बोलते हैं इसको। जी सर। अच्छा, ठीक है। सूरह तौबा की एक आयत और भी है ना, 6 नंबर? 6 नंबर से पहले 5 नंबर भी है ना, क्योंकि 6 नंबर शुरू होती है वाव के साथ। वाव का मतलब होता है और के लिए 5 नंबर आयत को पढ़ना जरूरी है। सर क्या हाँ, हो गया, रटा हुआ है 5 मेरे को रटा हुआ है, कैसी 5 बातें कर रहे नंबर, हो? 6 नंबर को पढ़ने के लिए 5 नंबर से पढ़ोगे ना, बीच में वाव नहीं है। 5 नंबर 4 नंबर से पढ़ लो, 2 नंबर से पढ़ लो, चलो। 4 नंबर सेपरेट आ गई है, वो डिफरेंट है। नहीं, वाव जो है ना 6 नंबर है, 4 नंबर 5 नंबर वाव से शुरू नहीं हो रही। क्यों झूठ बोलते हो? किससे बात कर रहे नहीं, हो मेरे सूरह से? तौबा पढ़ो ना, मेरा नाम क्या है? पहले मेरा नाम सूरह क्या है? तौबा निकालो ना, मैंने अभी सूरह अपना नाम तौबा लिया था, निकालो। मेरा नाम क्या है बताओ जरा। एडम शेखर। नहीं, पूरा नाम जो मैंने अभी बताया था किसका? मेरा, अरे पूरा नाम भाई, जो मैंने बताया तुम था। खुद को खुदा बता रहे हो। नाऊज़ बिल्लाह नाऊज़ बिल्लाह नाऊज़ बिल्लाह, तो तुम सुनो अस्तगफिरुल्लाह ना, मिन कुल्ली तुम्हारी बात ज़म्बिन व अतूबु मैं तुम्हारी बात इलैह। सुनता। साहिल भाई, जी उमर भाई। चले, हाँ, आप निकालिए ना, सूरह तौबा की और भी एक आयत है।
ہاں ہاں 6 کیا نمبر پڑھنی ہے نکالنا؟ نا، 6 نمبر پڑھنی ہے نا، 6 نمبر کے لیے پہلے 5 پڑھیں گے کیونکہ 6 نمبر اور ہیلو سے شروع ہو 5 رہی ہے. سے پڑھتے ہیں. آپ 3 سے پڑھیے، 3 سے. کیوں؟ یہاں پہ فا لکھا ہوا ہے نا، کیوں؟ فائزہ لکھا ہوا ہے نا، فائزہ لکھا ہوا ہے، یہ اور سے شروع نہیں ہو رہی، 6 نمبر اور سے شروع ہوتی ہے، الف واو رے اور. 5 سے پڑھیں گے تو کیوں 3 سے پڑھنے میں نہیں پڑھوں گا ابھی میں جو تم نے 6 پڑھائی تھی نا، 6 کے لیے 5 ضروری ہے، 5 کے لیے 4 ضروری نہیں ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ بالکل بالکل. ارے 6 کے بھائی لیے 2 5 ضروری ہے. ضروری ہے. سہیل بھائی 6 کھولے ذرا، 6 کھولیں پہلے ان کے لیے، میں ان کو بتاؤں کہ کیوں نہیں 5 سے پڑھنی ہے. 6 کھولیں. 6 کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وا ان، وا سے شروع ہو رہی ہے، وا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور. ٹھیک ہے، آپ کی جو 4 نمبر آیت ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے، آگے کی 5 نمبر آیت اور 6 نمبر آیت ایک آیت ہے اصل میں. اور واہ نہیں وا ان واہ اور اگر، تو 5 نمبر اور 6 نمبر پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد جہاں جائیں گے آپ پڑھیں گے. پڑھیے 5 نمبر پڑھیے جی آپ ساحل بھائی، پڑھیے پہلے 5 اور 6، نمبر پھر اس میں کے بعد کہیں اور چلیں گے. 3 5 نمبر اور 6 پڑھیں. 3 نمبر 3 سے ابھی بیٹا 3 میں جاتا ہوں، 3 بعد کی بات ہے ابھی سر. 5 اور 6 پڑھیں ذرا ساحل بھائی. فَإِذَا ارے بھائی انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا نہیں الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا ٹھیک وَأَقَامُوا ہے. الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھاٹ میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جی جناب. بے شک. اب سر وہ الف دیکھیے وارے اور سے اگلی آیت جو ہے نا وہ بھی پڑھ لیں ایڈم پہلے سے اب تاکہ ان کی بات پوری ہو جائے. ہاں بھائی چھٹی دیکھیں آیت بھی فا پڑھ دیں. ہے نا، سلخلا شروع لرم، تو فا کا مطلب ہوتا ہے پہلے سے جملے کا، یعنی اس ہیلو کا ہیلو سینٹینس بھائی، کا یہ ہوتا ہے. سن لو ہیلو کیونکہ بھائی. فا کے معنی سو، یعنی ہاں چنانچہ کہ میں نے تو سو چنانچہ اسی ابھی وقت پڑھتے ہیں وہ ہوتا بھی، ہے ابھی پڑھتے ہیں چنانچہ. وہ ہاں بھی، ابھی پڑھتے ہیں ہاں وہ بھی. میں نے کہا تھا نا پڑھو. 3 نمبر پڑھ لوں گا، ابھی پڑھتے ہیں. ابھی ذرا 6 نمبر کو پہلے 5 کے ساتھ ملایا. 5 نمبر کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں، چوری کرنے نہیں دوں گا نا، چوری شروع سے ہم چوری پڑھنا نہیں پڑے گا. کرتے، ہم چوری نہیں کرتے. دو اسی وقت ہوتا ہے جب پہلا ہوتا ہے، آئے آئے تیسرا. ہاں ہائے لگتی ہے نہیں بھائی کو، لگتی ہے. اور بھائی جب سیدھا 6 پہ جا رہا تھا اس وقت نہیں لگتی تھی، اس وقت کی تکلیف ہی نہیں 6 پہ نہیں جاتے ہوئے. وہ تو اگر وہ تو ایک سیکنڈ، اگر میرے جیسا بندہ نہ ہوتا اور تیرے کو نہ پکڑتا اور تجھے نہ کہتا کہ 5 سے پڑھ، تو تو بندوں کو کر گیا ہوا تھا نا. یہی تو تکلیف ہے تم لوگوں نہیں میں. جب بندہ پکڑتا ہے نا پھر تم لوگوں کو یاد آتی ہے اوہو یہ بھی پکڑنا ہے وہ بھی پڑھنا ہے، ورنہ تو سیدھا 6 پہ کیوں جا رہا تھا؟ تیرے باپ نے تجھے اجازت دی پہلے 6 پہ 3 جانے کیوں کی؟ نہیں بتایا؟ ہاں پہلے 3 کیوں نہیں بولا آپ نے 3 سے پڑھنے کے لیے؟ پہلے سیدھا 6 پہ تک کیوں پڑھو. دفعہ ہوا تھا؟ ارے بھائی 3 سے پڑھو نا. پہلے پڑھنے سیدھا میں کیا 6 پہ کیوں گیا تھا؟ پہلے سیدھا 6 پہ کیوں گیا تھا تو پہلے یہ بتا. ارے وہ کیا تھا، چلو چھوڑو. 3 سے نہیں پڑھنے کے نہیں لیے نہیں نہیں کہہ رہا پہلے ہوں. دھوکہ دینے بھائی کے لیے نا. ایک سیکنڈ پڑھو دھوکہ نا. دہی، تاکہ اگر کوئی نہیں جانتا وہ تو پھر تیری باتوں میں آ تو جائے اسی گا. لیے بولا نا، جھوٹ بولتے تم لوگ، اسی لیے بولا. جھوٹے ہو. اس- وداؤٹ لائز اسی لیے اسلام ڈائز. ساحل بھائی دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں بالکل. نہیں وداؤٹ نہیں نہیں لائز نہیں اسلام ڈائز. نہیں، 3 جھوٹ کے نمبر بنا پہ نہیں اسلام پڑھیں مر گے، جاتا ہے. اصل میں پڑھ جائیں. اچھا 3 نمبر پہ نہیں اس پڑھیں میں گے، اصل میں پڑھ جائیں. ارے بھائی سنو عمر صاحب، یہ سورہ ہاں توبہ کو تم کبھی زندگی میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہو. اگر ہاں آپ ڈیپینڈ سب نہیں سے کر پہلا سکتے. سٹیٹمنٹ ہی دیکھو، سب سے پہلا سٹیٹمنٹ ہی اگر دیکھو آپ، براءۃ من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین، یہیں سے یہ شروع ہو رہی ہے نا. آیت نمبر 1 ہے. چلو ہاں جی. شروع سے ایک سے شروع کرو. چلو ایک ارے سے. ایک ہی سے شروع ارے کر رہے ایک ہیں. ہی پڑھا جناب، ایک ہی پڑھا. ہاں ابے سن یار، پڑھ لو. سن تو چلو صحیح. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اب دیکھو اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. اچھا ادھر معاہدہ ختم نہیں ہونے نہیں کا نہیں، ٹرانسلیشن اونلی کیا؟ ٹرانسلیشن. ایوی او ایک جناب ٹرانسلیشن. سوال اس پہ کیا نا ٹرانسلیشن، سنتے آگے نہیں ہو کرو کیا؟ نا. کانوں میں چول نہیں نہیں ہے؟ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یار یہ اتنی دیر آیت تک پورا ٹرانسلیشن ہو جاتا ہے یار. یہ ایک آیت مرتبہ کیا کر کہہ لو رہی ہے؟ پھر ڈسکشن کر لیں گے. ایک مرتبہ کر لو پورا نہیں ٹرانسلیشن. نہیں میں تو کرنا، سمجھ باری گیا. باری. ایک ایک میں جائیں گے، ایک ایک میں، ایک ایک میں. بھائی اتنا ٹائم ویسٹ مت کرو یار. عمر بھائی اگر بات کر سکتے ہو تو کرو ورنہ دوسرے کو لیتے. پیٹ پکڑنے کے لیے کر رہا ہوں.
چونکہ کیا بیچ بول رہے میں ہو؟ سے اٹھا کر آپ لوگ پیش کر ابے دیتے ہیں پہلی جیسے آیت ہے یہ، بیچ میں سے نہیں اٹھا پہلی رہے، آیت پہلی ہے۔ آیت ہے۔ ارے یار ساحل بھائی جو بول رہے تھے اس دن اسی لیے بول رہا ہوں. ہائے ہائے، ارے یہ لگی ہے، پہلی چلو آیت کرو ہے۔ کرو ٹرانسلیشن لگی کرو. ہے، لگی ہے، ارے لگی ہے۔ کرو نا بھائی. ہاں اچھا کریں، کرو ہاں نا. ارے ایک منٹ ایڈم، عمر بھائی جی دیکھو ٹائم ویسٹ اگر ہم آپ ہی پورا کر دیں گے نا نہیں تو باقی نہیں چار نہیں پانچ ساحل پہلے، بھائی ارے پہلے سن تو لو یار، ختم بھی نہیں کرنے دیتے ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اتنا ٹائم پاس کرو گے تو دوسرے لوگوں کو ٹائم نہیں ملے گا۔ فٹافٹ اس پہ کیا آپ کا کہنا ہے، ہمارا کیا اعتراض ہے، آپ کا کیا اس پہ آرگیومنٹ ہے، میں پڑھ وہ رہا ہوں پیش کرو۔ ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. میں ہاں پڑھ رہا پہلی ہوں آیت ہے، ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. ارے ثم رکو لم یار، ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم سما احدا. کہاں سے پھر آ گیا، یہ وہ پہلی آیت پڑھو، پہلی آیت۔ آپ پوری آیت پڑھو، تم پڑھو نا، تم پڑھ کے ارے ٹرانسلیشن کرتے ہو. اب تک ہو حد جاتا ہے ہے یار، یار، 3 منٹ تک ہو اس جاتا کو میں میوٹ کرتا ہوں یار، از اے یار ویسٹ دیکھو آف یہ بلڈی سنے گا ٹائم نہیں۔ ہے. ہاں ساحل۔ اب میں نے آلریڈی اس پہلی والی آیت پڑھی اور میں نے ٹرانسلیشن بھی پڑھا، یہ پتہ نہیں انہوں نے کانوں میں، جیسا ایڈم تم بولتے ہو نا چونی ڈال کے بیٹھتے ہیں، او ویسا یس، والا حساب تھا۔ میں پھر سے آپ کو ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں اور ہمارا اعتراض سنو، اس کا جواب دو، پھر ہم سیکنڈ آیت پہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلی آیت ہے، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلا اعتراض جو یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول یہ کتنے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے معاہدہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد مار کاٹ والی آیت نکالے۔ نہیں اور معاہدہ توڑا یہ کس نے پہلا ساحل اعتراض۔ بھائی؟ معاہدہ توڑ کون رہا ہاں، ہے؟ ایک سیکنڈ، اللہ توڑ رہا ہے؟ یہی برات اللہ ہے توڑ نا۔ رہا، برات ہو گئی۔ ہاں بیزار ہے اللہ، دیکھو نیچے اگر امام احمد رضا خان صاحب کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو کیا لکھتے، بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے۔ یہ دیکھو، اور ڈال دیا ہائے ان کے ہائے اوپر۔ ہائے 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 یہ ہائے پہلا ہائے۔ اعتراض ہے، اس پہ جواب دو عمر فاروق صاحب۔ بھائی دیکھو، جب معاہدہ توڑا جاتا ہے تو ہوں، اعلان جنگ ہوتا ہے ہر طرف سے. آج کا بھی کس نے رول معاہدہ یہی توڑا؟ مشرکین نے. کہاں پہ؟ کیا توڑا، پیش کرو، ہاں کیا یہ توڑا تھا، فتح پیش مکہ کرو۔ کیا ہے تو قرآن میں سے آیت دکھاؤ نا، کہاں پہ توڑا ہے معاہدہ مشرکوں نے، کس طرح توڑا ہے؟ آیت دکھاؤ۔ عاهدتم من المشرکین ثم لم ينقصوكم کیا ثم توڑا؟ لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم ارے احدا. بھائی کہاں پھر توڑا اگر ہے؟ وہ عہد کو نہ توڑے اور تمہارے ہوں، خلاف پروٹیسٹ نہ کرے فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو تم ان سے اپنا عہد پورا کرو. ٹھیک ہے. ہاں تو ادھر اگر ادھر نہ ادھر توڑے، کیوں پھر پریشان ہے اللہ اور اس کے رسول؟ اگر توڑ دے تو ان کو جہاں پاؤ مارو. پھر آگے فرماتے 6 نمبر آیت میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ہاں 6 الْمُشْرِكِينَ نمبر میں اسْتَجَارَكَ. پہنچ جائے، 1 2 3 4 5 نہیں پڑھی تھی نا، ارے 6 تو میں گزری جا رہا پورا کا بتا دیا میں نے. 3 نمبر 3 نمبر میں ہے کہ ہے۔ ثم او لم مائی گڈنس، ينقصوا. ارے صاحب اگر کو انہوں وہ نے چھوڑ دیں، معاہدہ کیا توڑا تھا؟ 2 نمبر او کو بھی چھوڑ جناب، دیں۔ ہاں؟ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ انہوں نے معاہدہ کیا توڑا تھا؟ معاہدہ توڑا تھا چونکہ ایک حلیف ہوتا ہے، ایک حریف ہوتا ہے. بنو بکر جو ہے وہ کفار کے حلیف تھے اور بنو خزاعہ نبی محمد رسول اللہ کے حلیف تھے. کہاں لیکن لکھا ہے؟ بنو بکر کے آدمی، ارے بھائی کہاں حدیث لکھا ہے؟ کی کتاب میں حدیث کی ہاں تو کتابوں میں نہیں پیش لکھا، کرو نا، نہیں لکھا، یہ چیز بالکل حدیث کی لکھا ہے، کتابوں میں نہیں لکھی۔ بالکل لکھی ہوئی ہے. دکھائیں، پیش کرو، پیش کرو۔ پڑھ لو سیرت ابن ہشام. یہ سیرت ابن شام حدیث کی کتاب ہے؟ سیرت ابن شام ارے بھائی وہ حدیث کی بھی کتاب ہے؟ حدیث ہی ہے. اب یہ ڈنگر، یہ حدیث کی کتاب اچھا آرام سے، ارے آرام سے بھائی ایڈم، وہ بھی آرام سے۔ حدیث ہی ہے، وہ بھی ہے حدیث ہی یار۔ ہے. ارے بھائی ساحل بھائی ابن دیکھو، یہ ہشام لوگ ہماری سمجھ رہے ہو، کیسی عام چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑتے ہیں۔ ابھی میں نے ہاں انہیں چھوٹی کہا چھوٹی. تھا کہ تفسیر میں جائیں، یہ لوگ بھاگ رہے تھے اس وقت، اچھا ٹھیک ہے، ابھی انہیں حدیثیں یاد آئی ہیں۔ 6 نمبر والی آیت بھی پڑھ لو، اچھا 7 ابھی نمبر بھی پڑھ لو. ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ، اب وَإِنْ ایک أَحَدٌ مِّنَ صبر کریں بھائی، الْمُشْرِكِينَ ایک اسْتَجَارَكَ. سیکنڈ، ایک سیکنڈ بھائی، ابھی ذرا آپ سے 2 4 باتیں کرنی ہیں۔ دیکھیں اب آپ چلے گئے نا تفسیر کے اندر، تو اب میں نے 2 باتیں کرنی ہیں آپ سے تفسیر کے لیے۔ اب آپ چلے گئے سیرہ میں، مجھے اب 2 باتیں کرنی ہیں۔ ایک بندے کا قتل ہوا، لڑائی ہوئی، اور ایک قبیلے نے
اس دوسرے قبیلے کا ساتھ دیا. یہ وہ قبیلہ تھا جو کہ محمد کے ساتھ اس سپوزٹلی معاہدے کے اندر شامل تھا. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے یہ بتائیں, انہوں نے محمد سے لڑائی نہیں کی, دو قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, ایک نے ایک کا بندہ مار دیا ہے, اس کے اگینسٹ ریبیلیشن کے اندر دوسرے قبیلے نے ایک قبیلے کا ساتھ دیا ہے بندہ مارنے کے اوپر. اس میں مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کون سی ہو رہی ہے؟ یہ تو ریٹیلیشن ہے فور اے کلنگ, فور اے مرڈر. اب مجھے یہ بتائیے, اس میں پہلے بتائیے معاہدہ کہاں پہ ٹوٹا؟ رک جائیں ذرا, سنیں گے تو جواب دیں گے, ورنہ جواب نہیں دے سکیں گے. نمبر ایک بات, معاہدہ کیسے ٹوٹا؟ نمبر دوسری بات, محمد نے کون سا قاصد بھیجا تھا یہ لیٹر بھیج کے کہ تمہارا اور ہمارا اب معاہدہ ٹوٹ گیا ہے کیونکہ تم نے ایک بندے کے قتل کے اندر دوسری پارٹی جس کا بندہ قتل ہوا ہے اس کے ساتھ تم نے شامل ہو کے ایک دوسرے بندے کے اوپر ریٹیلیشن کیا تھا, لہٰذا تمہارا اور ہمارا معاہدہ کینسل ہو گیا ہے. یہ دو باتیں اگر آپ مجھے دکھا دیں تو قرآن سیدھا ہے, ورنہ محمد اور اس کے اللہ نے دو نمبری کی, ان لوگوں کو بتائے بغیر مکہ کے اوپر حملہ کیا اور محمد کو کہہ دیا کہ برا ہے اللہ کو اس معاہدے سے. تھینک یو سو ویری مچ. سن لو بھائی, معاہدہ کے اصول جانتے ہو نا, رولز جانتے ہو؟ ابھی دیکھو ایک رولز بنا یورپ کا, جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دیں یورپ پہلے. کی کسی کنٹری میں اگر کوئی حملہ کرے تو جو میں نے وہ سوال کیا پورے اس کا جواب یورپ دیں. پر حملہ کیا شمار جو کیا میں نے جائے گا. سوال کیا اس کا جواب دیں. پورے یورپ والے مل کر لڑیں گے جو میں نے ان کے سوال خلاف. کیا اس کا جواب دیں سر. ارے بھائی, تو ان کیا کے ساتھ محمد معاہدہ نے ہے, کیا محمد نے کوئی بھیجنے کی کیا لیٹر ضرورت ہے؟ بھیجا؟ لیٹر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ نہیں بھیجا. ساحل سن لیا آپ نے؟ تو تم کو اب ساحل لیٹر آپ نے سنا ہے کہ محمد نے کوئی خط نہیں بھیجا اس سلسلے آپ اس میں؟ بات کو مانتے ہیں کوئی خط عمر نہیں بھائی, آپ بھیجا. اس بات کو مانتے ہو کوئی خط نہیں بھیجا, کچھ انفارم نہیں کیا؟ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بھیجا یا نہیں نہیں بھیجا بھیجا کہ وہ یہ بات مانتے ہو کیا یار؟ اگر ہمارے مانتے ہو اس بات ہندوستان کو؟ پہ کوئی بم مار دے تو پھر اس ملک کو ہم خط لکھیں گے بھائی تمہارے خلاف بھی ہم لڑنے جا رہے ہیں, تم تیار ہو جاؤ. یہ تھوڑی نہ ہوگا, جو بم مارے گا اس کا فوراً ری ایکشن ہوگا. پہلے یہ بتائیں محمد نے لیٹر نہ بھیجا؟ ارے لیٹر بھیجا یا نہیں بھیجا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, بات جو ہے لیٹر نہیں جب بھیجا نا ایک یار. خلیج کیوں یار, پر ایک حملہ ہوتا ہے, ایک دوست سمپل سی پر بات حملہ کو ہوتا لمبا ہے. کیوں کھینچتے ہو یار تم لوگ؟ نہیں بھیجا لیٹر بول دو. ارے بھیجا نہیں بھیجا مجھے اتنی جانکاری نہیں ہے, جتنی جانکاری نہیں ہے بھیجا, اتنی کیوں نہیں بات ہے؟ بتا رہا ہوں. وہی تم پڑھ میں رہے ہو تو وہی میں پڑھ رہا ہوں, چوری کر جہاں سے کے تم نہیں نے پڑھا بتاتا وہیں سے ہوں, میں نے جیت پڑھا. کے ہاتھ اٹھا کر نہیں بولتا ہوں, اور اوکے. آگے پیچھے ساری آیتیں ملا کے بولنا ارے پڑے ارے گا نا. جھوٹے صبر کرو, ابے جھوٹے صبر کرو. دوسری بات تم صبر نے کرو. کہا کہ ایک کنٹری نے دوسری کنٹری پہ بم پھینکا. مجھے اب بتاؤ دوبارہ سے لڑائی کس دو قبیلوں کے درمیان ہوئی تھی اور کس بات پہ ہوئی تھی؟ کہ ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کا پہلے ایک بندہ قتل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو جب اس ارے قبیلے میری نے بات تو سن. ریسپونڈ کیا قتل کے اوپر, تو جناب یہ تو قصاص تھا. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا معاہدہ. یہ تو قصاص کی لڑائی تھی. قصاص لینا تو اسلام میں اجازت ہے, کیا مسئلہ ہے؟ واہ 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 واہ, واہ 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 واہ, قصاص نہیں تھا؟ واہ واہ, واہ واہ قصاص. واہ ہمارے ملک واہ. کے کوئی آدمی اگر پاکستانی آ کے مار دے تو ہم پاکستان سے کہیں گے کہ ایک آدمی دے تو قصاص میں تم کو ہم بدلہ لے لیں گے, تھوڑی نہ یہ کہیں گے. ایک ارے کیا مارے گا جنگ تو لڑیں گے؟ جنگ لڑیں گے؟ کھوتی کا بچہ ایک جنگ آدمی لینے کو کا مار دیا تو جنگ پورے لڑیں ملک گے؟ سے. تو 10 پاکستانیوں کو ماریں گے. ارے ایک بندہ مار دیا تو جنگ لڑیں گے کیا؟ بالکل, جب عہد تھا کہ جنگ بندی کا عہد تھا, لڑائی نہیں ہوگی, لڑائی نہیں ہوگی کا عہد تھا, لیکن سیز فائر کیا اس نے. ابے تو ڈنگر, تم جو ہونا اس وقت پاگل ہو گئے ہو, تمہارا ہو گیا دماغ میں خراب. پاگل نہیں ہے, جھوٹ پکڑ لیا اصل میں. جھوٹ پکڑ بھائی لیا. بھائی میری بات سنو, بھائی میری بات سنو, میری بات سنو. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو, سنو, ارے سنو یار میری بات, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ کوئی ایک بندہ کسی کو اگر مار دے گا تو اس کے بدلے تم پوری کنٹری پہ جنگ چھیڑ دو گے؟ نہیں, یہ نہیں بندہ دیکھو گے کہ اس نے کیوں مارا, کیا مارا, وہ کس پوزیشن پہ تھا, وہ کوئی عام آدمی تھا, کیا تھا, وہ کچھ نہیں دیکھو گے تم. سن لو ساحل بھائی, ایک بندہ مارنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر پاکستان نے ہمارے ملک میں ایک بم پھینکا اور اس میں کوئی نہیں بم مرا, کی بات نہیں ہو رہی نا, بم کو تم ایک بندے سے کیسے کمپیئر کر رہے ہو؟
ایک اگر انڈیویجل آ کے کسی کو مار رہا ہے ہمارے اس کا ملک میں کمپیریزن تم بانڈ سے کر رہے ہو. جب معاہدہ ہوا ہے تو انڈیویجول کی بات کیا ہے؟ انڈیویجول وہ تو کنٹری میں ہوتا ہے، اپنے معاہدین کے ساتھ ہوتا ہے. ادھر کس نے مارا تھا؟ اگر ادھر جس کو مارا تھا، سنو عمر فاروق، ادھر جس نے بانو مارا تھا، او میرے بھائی سن لو پہلے، آپ لوگ ہاں بھائی دماغ کیوں نہیں لگاتے ہو؟ اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کدھر بھی گر سکتے ہو. نہیں، ادھر بالکل جو بات صحیح ہوئی ہے، بات میری بات سنو، ادھر جو ہاں بات ہوئی ہے اس میں کس نے مارا تھا؟ انڈیویجل نے مارا تھا یا کس نے مارا تھا؟ انڈیویجول نہیں، بنو خزاعہ ہاں کے لوگوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کے ہم حلیف ہیں، آپ کے ہم دوست ہیں، آپ ہم ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ہم دشمنوں نے حملہ کیا ہم پر، ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور مکہ کے کافروں سے بتایا بھی، قریش لوگوں سے بتایا، لیکن انہوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا، خاموشی سے رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ یہ وسلم پیش رجوع کرو، کر رہے تھے. یہ ارے پیش بھائی کرو. یہ تاریخ ابن ہشام میں ہے، دیکھ لینا اچھی طرح. بتاؤ نا، حوالہ پیش کرو نا. ارے بھائی تاریخ کی کتاب پڑھ لو تم، اگر میں ارے یہ غلط کیا بتا بات رہا ہو ہوں گئی تو ہے؟ میرے پاس موبائل ہے، میں تو کمپیوٹر لے کے نہیں بیٹھا ہوں کہ گوگل کر لوں گا اور فوراً بتا دوں گا. یہ ہے تو بات. ایک کام کرو، بیک سٹیج میں جاؤ اور وہ حوالہ لے کے آؤ. نہیں سنو، ٹھیک ہے، اور ایک بات بتا رہا ہوں. ایک تو چوری پکڑی گئی، اور ایک بات تم لوگ بتاتے ہو، ابے ڈنگر سن، تم نے جس وقت یہ صاحب بات لوگ کی ہے بار نا، بار بتاتے ہیں. ابے ابے سن لو سن بھائی، ابے کام سن کی سن بات سن کر، سن 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 کام کی بات، سن تو نے ایکسپوز کر کام دیا کی اپنے بات. آپ کو، تو نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے، بہت اچھے طریقے سے اچھا ایکسپوز کر ٹھیک ہے، دیا ہے. ایکسپوز کر دیا، سنو وہ سنو سننے ہوا والا کیا ہے، خبر ہے. سنو لوگوں کو سننے دو اور اس چیز کو سمجھو. ہوا کیا ہے، ایک بندے کا قتل ہوا، دوسری پارٹی نے اس بندے کے قتل کے اگینسٹ ریٹیلیشن جب کیا، تو جس نے قتل کیا ہوا تھا پہلے، جس قوم نے قتل کیا ہوا تھا پہلے، ریٹیلیشن ہونے کے بعد وہ قوم سیدھا محمد کے پاس گئی، محمد بچا لے، انہوں نے میرے بندے کے اوپر مارا ہے، مجھے مارا ہے، مجھے مارا ہے. محمد نے یہ نہیں پوچھا انہوں نے کیوں مارا ہے، تم لوگوں نے پہلے اٹیک کیا تھا، تم لوگوں نے پہلے ان کا بندہ مارا تھا. نہیں، اگر جھوٹ بات شٹ اپ بولتے شٹ ہیں. اپ شٹ سنو اپ سنو لسن سنو لسن لسن. سن لو. پھر اس کے بعد پھر محمد نے کیا کیا، محمد نے کہا شکر الحمدللہ، مجھے اللہ موقع کی مل طرف سے گیا. وحی آ گئی ہے، بری ہو گئے ہم، بری ہو گئے ہم اس معاہدے سے، شکر ہے، لیٹس اٹیک. اللہ میاں نے کہا 4 مہینے محترم مہینے گزر جانے دو. کیوں محترم مہینے گزر جانے دو؟ میں بتاتا ہوں کیوں گزر جانے دو. کیونکہ ہاں ان 4 ایڈاپٹر. محترم مہینوں میں، یار شٹ اپ اینڈ لسن، ان 4 محترم مہینوں میں وہاں پہ دنیا جہان سے لوگ آئے ہوتے تھے تجارت کرنے کے لیے. محمد اگر اس ٹائم پہ محترم مہینوں میں اٹیک کرتا، وہ حرام مہینے اس لیے کہلاتے نقصان. تھے کہ حرام مہینوں میں وہاں پہ اتنے لوگ آئے ہوتے تھے کہ اگر محمد 10,000 بندوں کے ساتھ آتا تو محمد کی ٹیٹے فش ہو جاتی. تو اس وجہ سے اللہ نے کہا حرام مہینے گزر جانے دو، وہاں پہ تو اتنے قوم ہوں گے تیرے 10,000 بندوں کو مار دیں گے وہ مکر کے، تو حرام مہینے گزر جانے دے. حرام مہینے گزر گئے، وہ جو سارے لوگ آئے ہوئے تھے ٹریڈ کرنے کے لیے اور سارا کچھ کرنے کے لیے وہ چلے گئے. اب مکہ میں کون سے لوگ رہ گئے ہیں؟ تھکے ہوئے لوگ، جو ٹریڈنگ اور یہ سارا کر کر آ کے تھک چکے ہوئے ہیں اور تھوڑے سے رہ گئے ہوئے ہیں، اور ان کے اپنے ٹریڈ کے قافلے نکل چکے ہوئے ہیں. وہاں پہ تھوڑے سے لوگ جس وقت رہ گئے. اب محمد نے اٹیک کیا 10,000 فوجیوں کے ساتھ اور مکہ کے اوپر 4 سائڈوں سے اٹیک کیا. اس 4 مہینوں کے اندر محمد کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ خط بھیجے ان لوگوں کو اور یہ کہے کہ جناب آپ نے معاہدے میں رہتے ہوئے ایسی حرکت کیوں کی، تاکہ وہ محمد کو بتا سکتے کہ بھائی جان پہلے ہمارا بندہ قتل ہوا ہے. لیکن نہیں، محمد چپ کر کے بیٹھا رہا، 4 مہینے ویٹ کرتا رہا کہ سارے لوگ نکل جائیں. یہ تو حرام مہینے، اس مہینے میں جنگ نہیں ہونی، ہر قبیلہ آیا ہوگا سائڈوں کا، مجھے مکہ پہ قبضہ نہیں کرنے دے گا. اللہ بھی چلاک، محمد بھی چلاک. 4 مہینے گزرے، ختم، اٹیک ہو گیا. جب اٹیک ہو گیا اس کے بعد دنیا میں 4 مہینے بھی ختم ہو گئے. اب کوئی 4 مہینے نہیں، اب ہر وقت اٹیک ہوگا، بائے بائے ٹاٹا. اور مکہ میں کوئی غیر مسلم نہیں آئے گا. دس از دا ریئلٹی آف اسلام. گو پروو می ٹھیک ہے بھائی، رانگ، بہت لمبی بات بتانی، گو مجھے پروو بھی می ایک بات رانگ. بتانے دو. ٹھیک ہے بتانے دو. معاہدہ سے پہلے وہ جو قتل ہوا تھا بنو بکرے کا آدمی، معاہدہ معاہدے سے سے پہلے نہیں ہوا تھا، پہلے معاہدے کے قتل درمیان ہوا تھا. اور معاہدہ میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ اب معاہدہ کے کسی درمیان کی کون طرف ہوا سے تھا؟ حملہ نہیں کرے گا. جھوٹ بول رہے ہو. ٹھیک ہے، ایک بات بالکل صحیح بتا رہا ہوں. دوسری بات، وہ جو محمد سے مدد مانگنے آئے تھے وہ بھی کافر تھے، اور ان لوگوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ہم کفار قریش سے کہا کہ آپ کے ساتھ جب ہمارا معاہدہ ہے تو
تو آپ کیوں ہماری مدد نہیں کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہو ایک دو پھر بالکل صحیح بات ہے، تاریخ کی ثابت کتاب کرو، اٹھا کے دیکھ لینا، میرے پاس پڑھی ہوئی ثابت ہے، کرو۔ جتنی تم نے پڑھی میں اتنی میں نے بتا پڑھی رہا ہوئی ہے۔ ہوں، ثابت کرو، دیکھ لینا، چلو پھر میں جاؤ، جھوٹ نہیں بولتا۔ ٹاٹا۔ اور ایک بات بتا دیتا ہوں، ساحل ہی از ڈن یہ بڑی۔ ساحل بھائی ہمیشہ بولتے ہیں مکی آیت مکی آیت، لا اکراہ فی الدین والی آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ وہ مکہ میں؟ مدینہ میں نازل ہوئی تھی نا؟ بالکل مدینہ میں نازل اوکے، ہوئی ہے، بہترین، ٹھیک ہے، تفسیر بالکل مدینہ میں جلالین نازل، دیکھ لو اٹھا کے، ہاں بالکل بالکل بالکل۔ جھوٹی بات بولتے اس ہو۔ کا اس کا اسباب نزول پڑھے ہو؟ نہیں نہیں ہاں نہیں، پڑھنے کی پڑھاؤں، ضرورت ہی نہیں، ایک سیکنڈ بھائی، ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک میں سیکنڈ۔ پڑھاتا ہوں، پڑھاؤں کیا پڑھاتا ہوں، ہاں کوئی جلالین مسئلہ نہیں، نکالو، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، اوکے جائیں بھائی، نکالو۔ یاشی کریں، جائیں یاشی کریں، اس کے اوپر ہماری آج کی ٹاک ہی نہیں ہے، لڑائی جس طریقے سے ہوئی ہے ماشاءاللہ ہم نے دیکھ لی، تھینک یو۔ جی جی، آپ لوگ کیوں جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ قرآن میں کہا گیا کہ تمہارا دن تمہارا، ہمارا دن ہمارا، یہ مکہ میں ڈر کے مارے ارے بولتے تھے، ارے 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 مدینہ میں ڈنگر، خالی ارے سن لو، ڈنگر، واپس سن لو۔ اس کے اوپر بتایا ہوا ہے، میں شان نے سارے نزول اس کی یہ ہے، شان نزول اس کی یہ ہے، میں نے بتایا ہوا ہے کہ محمد کی ایک بیوی تھی جس کی ماں آئی تحفے لے کے، تو محمد نے اس نے اپنے محمد سے پوچھا کہ محمد میری ماں تحفے لے کے آئی ہے، کیا میں اس کے تحفے قبول کر لوں، کیا میں اس کے ساتھ پیار سے بول لوں؟ اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ہاں میں کوئی اس بات سے نہیں، دین میں کوئی جبر جلالین نہیں نکالو، ہے، اس میں جلالین کوئی، نکالو، یار شٹ اپ جلالین شٹ اپ شریف نکالو، شٹ اپ، ویٹ میں آئی فینش؟ جلالین کیا شریف نکالو۔ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ جلالین کو مانتے جو جلالین کی پڑھوں گا مانو گے؟ ارے بھائی جلالین میں نکالنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ جلالین میں جو لکھا مانو گے؟ ارے جلالین میں اس آیت کے بارے جلالین میں جو لکھا مانو گے؟ جو اس آیت کے بارے میں جو جلالین میں جو لکھا ہے مانو گے؟ سمپل سوال ہے، تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے یار؟ سمپل تمہارا سوال کا مطلب سمپل جواب۔ نہیں، اس لیے تم باتیں بناتے ہو، ابھی کیا بھائی میں بات نے کہا ہے جلالین میں جو لکھا ہے مانو گے؟ جھوٹ تو پکڑا گیا، کیا پکڑا اب گیا؟ اس پہ بات نہیں کرو گے؟ ارے میں کہہ ارے رہا ہوں بھائی جلالین میں جو لکھا ہے مانو گے؟ ارے جلالین میں جو حدیث سے ملے گی اسی بات اس کو ہم لیں گے، وہی میں نے کہا جو جلالین میں جو لکھا ہے مانو گے تم؟ جلالین میں جو لکھا ہوا ہے، مانو گے؟ دیکھو ایک دکان میں 10 چیزیں خراب ملتی ہے، ایک چیز اچھی ملتی ہے، تو اس اچھی چیز نہیں کو نہیں ہم نہیں لے نہیں لیں گے۔ اچھی نہیں ملتی، پتہ کیا ہے؟ کون سی چیز تفسیر میں کون سی والی چیز آپ کی مرضی کے مطابق ملتی ہے؟ بات صرف یہ آپ ہے، کی مرضی نہیں، پورے ایگزیکٹلی۔ مسلمان جس پر عمل کرتے ہیں اس کے مطابق عمل ہوگا نا، یہ ایڈم اوکے سیکر جو مطلب جلالین بتائے پڑھیں گے، گا اس کے حساب سے ہیلو تو ہیلو بچے شٹ اپ اینڈ لسن، جلالین جلالین نکالو۔ پڑھیں گے، جلالین پڑھیں گے، اور ہم کیا پڑھیں گے؟ جلالین پڑھیں گے، یہ دیکھیں جی ہم جلالین پڑھیں گے۔ میرا پورا بھائی جلالین دیکھنا، جلالین سے بہت پیار ہے نا اس کو۔ میں نے کیا کہا تھا؟ مر جاؤ گے تم۔ یہ دیکھو لا اکراہ فی الدین، یہی آیت ہے، تفسیر جلالین ہے، زوم کرتا ہوں، سوری زوم کرتا ہوں، تفسیر ہاں پڑھو، جلالین ہے، تفسیر جلالین ہے، پڑھا جا رہا ہے؟ آپ پڑھو پڑھو، اوکے یہ دیکھیں جی، مجھے نظر نہیں آ رہا، پڑھو نا، ہاں پڑھو، بلکہ یہ دیکھیں، شان جہاد نزول پڑھو۔ قیامت تک جاری رہے گا، اسی طرح صدائے ارتد یعنی کہ مرتد کی سزا بھی اسی آیت کا کوئی ٹکراؤ نہیں نہیں، لا اکراہ فی الدین کیونکہ کا شٹ اپ اینڈ لسن، کیونکہ ارتد کی سزا قتل سے مقصود جبرا نہیں ہے، بلکہ اسلامی ریاست کی نظریاتی خاصیت کا تحفظ ہے۔ ایک اسلامی ملک میں ایک کافر کو اپنے کفر پہ قائم رہنے کی اجازت ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن ایک بار جب اسلام میں داخل ہو جائے تو اس سے بغاوت اور انحراف کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لا اکراہ فی الدین ٹائٹا فش ہو گیا جلالین کی طرف سے، لے سر حکم کریں، اب بتائیں، نہیں، جلالین نے تو شان ٹائٹا نزول فش کر پڑھو، دیا، جلالین نے تو ٹائٹا فش جلالین کر میں دیا، شان نزول پڑھو، شان نزول پڑھو، یہی تو بتا رہا ہے وہ، جلالین نے تو ٹائٹا فش کر دیا، کیسے پڑھو؟ جلالین ہی پڑھ رہا ہوں شان نزول پڑھو۔ بھائی، یہی تو پڑھ رہا ہوں جلالین۔ ارے بھائی یہ آیت نازل ہوئی ہے کن کے بارے میں وہ پڑھو، کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے ایک انصاری صحابی کے بارے میں، مسلمان ہو گئے بہترین، تھے، ان ایک کے انسانی دو کے بارے میں۔ بیٹے ان کے 2 بیٹے یہودی یا نصرانی بن گئے تھے، انہوں نے زبردستی کی، اچھا، تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں تم اپنے بیٹوں کو مجبور نہیں کر سکتے ہو، لا بہترین اکراہ۔ بہترین، تو یہ صرف اسی یہ کے لیے ہے نا؟ ہاں یہ صرف اسی بندے کے لیے، اور تو کسی کے لیے نہیں ہے نا؟
उसी बंदे के लिए नहीं, ये क़यामत तक के लिए। किसने मनसूख कहा? जलालैन ने। ये लो पकड़ो, ये देखो, ये एक अंसारी नामी एक शख्स है, दो लड़के यहूदी नसरानी हो गए, फिर जब इंसान मुसलमान हो तो अपनी नौजवान यहूदी नसरानी हो गए, जबरदस्ती मुसलमान होना चाहा, जिस पे आयत नाज़िल हुई। शान नज़ूल के एतबार से, शान नज़ूल के एतबार से मुफस्सिरीन ने अहले किताब के लिए इसे खास माना है। थैंक यू सो वेरी मच। ये हिंदुओं के लिए तो है ही नहीं, अब क्या करें? अब बोलो। तो वाकया लिखा हुआ है, वो तो मुफस्सिर अपनी राय पेश कर रहा। हाँ अच्छा, जलालैन ही बोल रहे हैं ना, डंगर, झूठे, मक्कार, जाहिल। मक्कार नहीं, मक्कार जाहिल, खास है, खास है। यही वजह है कि आज दुनिया में मुसलमान यानी अगर इस्लामी ममलिकत में रहने वाले अहले किताब अगर जजिया अता करें तो इन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये 929 से मिलती है। थैंक यू। क्यों झूठ बोलते हो यार? विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। क्यों झूठ बोलते हो? ये जलालैन है। मैं तुम्हें क्या कहा था? जलालैन तुम्हें कत्ल कर देगा, तुम्हें खत्म कर देगा। यू आर डन, फिनिश्ड, बाय बाय, टाटा। ये देखिए, यहां पे उसके बाद आता है कि अगर जिहाद का हुक्म आ गया है, ठीक है, जैसा कि हदीस में भी है, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। इसी तरह सजाए अरतब भी क़यामत तक जारी रहेगी। आगे चलते हैं। जो इस्लामी माशरे में अमन और मुल्क में इस्तेकाम खतरे में डालते थे, इस्लामी हकूक के कत्ल, चोरी, जना, डाका, जुर्म की इजाजत, इसी तरह आजादी राय पे एक इस्लामी ममलिकत में बगावत यानी कि अरतद की इजाजत भी नहीं दी जा सकती। जबरो करा नहीं है, बल्कि मुर्तद का कत्ल करना है, ऐन इंसाफ है। जी भाईजान, अब आप क्या बोलेंगे? ये जलालैन है। इस्लाम की खूबी है, चोरी, डकैती, जिना, ये सब। अरे मुर्तद भी खूबी है, मुर्तद का कत्ल। जलालैन इन्होंने जलालैन कहा था, इसमें दिखा दिया इन्हें। बाय बाय, आई एम डन। बाय बाय। अच्छा, पता चल गया ना? उमर फारूक साहब, हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है? 929 पे आपका क्या कहना है? वो सब 920 नहीं, आयत पढ़ के सुनाना पड़ता है मुझे, वो सब पता नहीं। अरे अभी पढ़ा था ना यार, 929 लेके आओ एडम। सर वो तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया है ना इनके जलालैन नहीं, कि अगर इस्लामिक मुल्क में नहीं, आप यहूदो यार शट अप यार, प्लीज वेट किया करो। जब आपने कहा पढ़ो तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना। अगर इस्लामिक मुल्क में, जलालैन ने बोला है, इस्लामिक मुल्क में अगर जूस और क्रिश्चियन जजिया दे रहे हैं तो फिर आपने उनको इस्लाम पे दाखिल करने के लिए मजबूर नहीं करना, क्योंकि ये कह रहा है, ये आया था ना ला इकराह फिद्दीन, वो कब है कि अगर इस्लामिक कंट्री में जूस और क्रिश्चियन जजिया अदा कर रहे हैं, अहले किताब अगर जजिया दे रहे हैं तो इन्हें इस्लाम कबूल करने में मजबूर नहीं किया जाएगा। वो कह रहा है ला इकराह फिद्दीन 929 के साथ मुल्हिक है। ये ले अब हम 929 पढ़ते हैं और जलालैन को बीच में रखते हैं साथ में, हम जलालैन ही देखेंगे। जलालैन से ये लोग इतने भागते हैं, इन्हें अंदाजा नहीं है कि जलालैन जब मैंने दिखाना शुरू में किया था तो सुन्नी लोग इतने जलालैन से भागते थे जिसकी इंतहा कोई नहीं, उनकी तो मौत वाक़ई होती है। जलालैन ने वो जो थी ना, जलालैन जो है ना, वो करता क्या है यार? मैंने कभी नहीं कहा कि मदनी आयत है, मैंने कहा था, और साहिल ने भी यही कहा होगा। अगर साहिल के कभी मुंह से निकल गया होगा कि मदनी, यार सुनो उमर, थोड़ी देर पहले बोले क्या उमर सुनो, अगर कभी साहिल के मुंह से निकल गया ना कि मदनी आयत है तो वो गलती थी। हम सबको पता है कि चैप्टर नंबर 2, यार शट अप यार, हम सब उमर साहब थोड़ा रुको, उमर साहब थोड़ा रुकने का, थोड़ा सब्र करने का अपने अंदर वो लेके आओ यार, रुको। बेसब्री आ जाती है। हर टॉम, डिक एंड हैरी को पता है कि चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा मदीना में पहली सूरत है, ठीक है। सो अगर कभी किसी के मुंह से गलती से निकल गया हो तो दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन जो कहा ये जाता है जेनेरिकली कि ये एक मनसूख आयत है, जिसको वर्स ऑफ सोर्ड यानी कि 9:5 मनसूख, यार मेरे अब्बा ने मनसूख की थी, एक सवाल रख सकता हूँ क्या? अरे गालिब भाई क्या हाल है भाई? इसका मतलब अभी तक किसी को नजर ही नहीं आ रहा था। मैं देख नहीं रहा था, सॉरी यार। अभी आपकी आवाज सुनिए। हाँ, मैं एक सवाल मैं ये रखना चाहता हूँ। उमर भाई, मेरा एक सवाल मैं रख दूंगा, फिर आप लोग बोलते रहना। मैं आमतौर पर सुनने में ज्यादा यकीन रखता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि 9:29 के बाद जितने भी खुलफा थे, खलीफा थे, या जब तक हुजूर भी रहे, 9:29 वाली आयत के बाद
وہ لائق رہا پھر دین 9:29 کے کیا چلے. مطلب؟ ہاں ابھی 9:29 پیش کر دو, سامنے بھی آ جائے گی, یہی سامنے, ٹھیک ہے. ابھی پڑھ دینا آپ اسے. فی الحال میرا سوال سن لیجئے کہ اس آیت کے بعد یہ اپنے حضور یا اپنے خلفائے راشدین یا ان کے بعد خلیفہ کس آیت پہ چلے؟ 9:29 کے حساب سے, لا اکراہ فی الدین کے حساب سے, لکم دینکم ولی دین کے حساب سے. ان تینوں میں سے کس آیت کے حساب سے وہ لوگ چل رہے تھے؟ جی بھائی عمر صاحب, کیا ہوا, اچانک سو گئے کیا عمر بھائی؟ میری آواز آ رہی ہے کیا؟ آ رہی ہے بھائی, آپ کی آ رہی. میں تو